فلسطین کے مظلوموں کا، قبل اول کے محافظوں کا جو آج حال ہے، وہ جو بھی انسان دیکھ رہا ہے اور جس کے سینے میں پتھر نہیں بلکہ دل ہے، وہ مضطرب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو وحشیانہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر یقیناً ہر ایک انسان تڑپ رہا ہے، پوری دنیا کا انسان بے قرار ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری یہ معمولی سی عقل میں اس کی حکمت، اس کی منشا سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی تمام تر حکمتیں، قدرتیں ہماری سمجھ سے ماوراء ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ کی طاقت، کہ جب وہ بچانے پہ آتا ہے نا تو حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، نار نمرود، آتش کدے نمرود سے حضرت ابراہیم کو اللہ بچا لیتا ہے۔ جب وہ بچانے پہ آتا ہے حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے بدبخت کے ظلم و ستم سے بچا کر دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دی جائے تو ایک اور نبی ہیں جن کا نام حضرت زکریا ہے، انہیں بیچ سے آرے سے چیر دیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پر قربانی دی جائے تو نواسِ رسول امام حسین قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، ہر فیصلہ اسی کے یہاں سے مقرر کیا ہوا ہے۔ کبھی آزمائشوں کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو کبھی راحت و سکون کے جھولے میں جھلایا جاتا ہے۔ کہ اس کی منشا ہے، اس کی حکمت ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، لیکن ظالم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ظلم و ستم سے غافل ہے، اس نے تو بس رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، اس نے بس تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ جس دن اس کی پکڑ آئے گی، جس دن وہ گرفت فرمائے گا، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ خود فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، اس نے ایک دن کے لیے مہلت اور تاخیر کی ہوئی ہے۔ جب وہ ایک دن آئے گا تو ظالموں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔